من المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آیاتنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات اسرا جو لے گیا لعبدہ اپنے بندہ خاص کو لیلاً، فرمایا مختصر رات کے حصے میں، مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تلک۔ اب جب بھی کوئی سفر، میرے سامعین، جب بھی کوئی سفر کیا جاتا ہے تو اس میں 6 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سفر کرانے والا کون ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ سفر کرنے والا کون ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ سفر کس وقت کرایا گیا، اور سفر کہاں سے کرایا گیا، کہاں تک کرایا گیا، اور سفر کیوں کرایا گیا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہر ابتدا میں آتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص سفر کرتا ہے تو اس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کرانے والا کون تھا، کرنے والا کون تھا، کس وقت کرایا گیا، کہاں سے کرایا گیا، کہاں تک کرایا گیا، اور کیوں کرایا گیا۔ اب یہ جب سوال پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی ان کا جواب عنایت فرما دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی فرما دیا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تھے لے جانے والا کون تھا معراج کے سفر پہ، تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، یہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ آگے عرض کری کہ سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ عبدی ہی، لے جانے والا کون تھا، کس کو لے جایا گیا، تو اب اس کا جواب اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے لعبدی ہی، اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ کس وقت لے گیا، اور فرمایا لیلاً، یہاں پہ تنوین بتا رہی ہے مختصر سے وقت میں اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ کہاں سے لے کے گیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے جایا گیا، اور کہاں تک لے جایا گیا، فرمایا مسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تلک لے کے جایا گیا۔ کیوں لے کے جایا گیا، فرمایا لنوریہ من آیاتنا، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن دلائل دکھانے کے لیے لے کے جایا گیا۔ دیکھیں کتنی عظمتیں اور کتنی برکتیں اللہ رب العزت نے اس معراج کے موقع پہ رکھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم دیا کہ جبرائیل یہ بتائیں کہ میں جب یہ واقعہ جا کے اپنے امت کو بتاؤں گا کہ امت یہ اس بات کو تسلیم بھی کرے گی کہ اتنی سی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تلک، اس کے بعد 7 آسمان، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، تو پھر کوئی اس بات کو قبول بھی کرے گا کہ سبھی انکار کر دیں گے۔ تو جبریل امین عرض کری یا رسول اللہ، کوئی اس بات کو مانے نہ مانے، آپ کا صدیق اکبر وہ ہیں جو اس بات کو قبول فرما لیں گے، صدیق اکبر وہ ہیں جو اس بات کو قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کی طرف، کفار مدینہ، کفار مکہ پہ جب یہ آیت مبارکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا واقعہ تذکرہ کرا کہ فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تلک گیا، اس کے بعد آسمانوں پر گیا، پھر اس سے بعد سدرۃ المنتہا پہ لا مقا تک گیا، پھر اللہ رب العزت کا دیدار کرا، پھر مجھے تحفہ دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو کفار مکہ یہ سب کے سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ سب کے سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے صدیق، آپ جیسا عقل مند بھی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اتنے سے لمحات میں رات کے کچھ مختصر حصہ، کہ جس کے بارے میں علماء نے فرمایا وہ اتنا مختصر حصہ تھا کہ اللہ کے نبی جس بستر پہ رات کو سوئے، جس بستر سے گئے، جب واپس آئے تو وہ بستر کی گرمی بھی اسی جگہ موجود تھی، کنڈی جو تھی وہ بھی ہلی تھی، پانی جو وضو کا تھا وہ بھی چل رہا تھا۔ جب یہ واقعہ اتنا مختصر حصے میں کیا ہو سکتا ہے، تو جبریل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادنا خادم جس کو جبریل امی کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کہاں اور مدینہ کہاں، جب وہ اللہ کا پیغام لے کے سدرۃ المنتہا سے مدینے آتا ہے، پھر ایک دم مدینے سے سدرۃ المنتہا پہ جاتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کبھی اللہ کا پیغام لے کر آتا
زیادہ ہے۔ مجھے بتایا جب جس نبی کی امت کا ادنا غذا اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک دم میں مدینے میں ہو، ایک منٹ میں وہ آسمانوں پر ہو، جب مجھے بتائیں جس کی امت میں ایسے لوگوں کی رفتار کا عالم ہو تو اس نبی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ واقعہ ہے جو انسان جتنی بار سنے، کتنی بار اس کا تذکرہ کرے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھتی ہے، اللہ کا دیدار کی لذت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج یہ بڑی شب موجود ہے ہمارے درمیان، آج ہمیں چاہیے کہ یہ 27ویں شب کو ہم پوری رات اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کے انعامات کو یاد کریں اور ان کا تذکرہ کریں اور حضور پر درود پڑھیں، اور اسی طرح اگلے دن کا ہم روزہ بھی رکھیں، اور اسی طرح ہم دین کو تک پہ لانے کی بھی ہم 7-8 تاریخ کو کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ دین ہمارا تخت پہ آئے۔ رات کو ہم شب برات بنائیں، صبح ہم نماز پڑھیں، پھر دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہم مہر بھی لگائیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔